بن ادم کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان سے سوال کیا، اے ہمارے ایمان، کیا بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی؟ انہوں نے جواب دیا، تم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہو لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعوے کرتے ہو لیکن اس کی سنت کو تم نے ترک کر دیا ہے۔ تم شیطان کو دشمن قرار دیتے ہو لیکن اس کی پیروی کرتے ہو۔ تمہیں جنت کا علم ہے لیکن اس کے حصول کی کوشش نہیں کرتے۔ تم جنت کی کھولنا کیوں قاد رکھے لیکن اپنے آپ کو اس کی طرف دھکیلتے جا رہے ہو۔ تم لوگ مانتے ہو کہ میں موت کا آنا یقینی ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے لطف اندوز ہوتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر تمہاری دعا کیسے قبول ہو؟ ذرا توجہ فرمائے، یہ صورتحال قدیم عہد کی ہے جب لوگ بنسبت ہمارے ایمان و امانت میں کہیں گنا زیادہ تھے۔ ان کی صداقت کی مثالیں دی جاتی تھیں لیکن باوجود اس کے ان کی دعا کی عدم قبولیت کی شکایت تھی، لہٰذا وہ اپنی شکایت لیے اس وقت کے ایک بزرگ کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، کیا کریں؟ بزرگ فرماتے ہیں، اے لوگو، دعا کی قبولیت کے تو کچھ شرائط ہیں، اگر وہ پورا ہوں گے تو دعا بھی قبول ہوگی۔ بصورت دیگر دعا کی قبولیت کی بھی کوئی سبیل نہیں۔ احکام خداوندی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل، شیطان کو دشمن جانتے ہوئے اس سے دوری، اللہ میاں کا شکر، موت سے عبرت حاصل کرنا، جنت کے حصول کی کوشش اور جہنم سے بچاؤ کا سامان کرنا۔ اب خود ہی اپنے نفس کو حکم مکمل کر لو، وہ تمہیں خود بتائے گا کہ یہ خصوصیتیں تمہارے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر جواب نفی میں ہو تو اپنے رب کی حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، پھر تم خود بخود اس کے نتیجے دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں اپنے سامنے پاؤ گے، کیونکہ میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ لہٰذا اس دور کے لوگ کو خصوصاً اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دربار دست دے، منکرات سے اجتناب کرے، اخلاص، صداقت، وطنیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ رکھے تاکہ دعا بھی قبول ہو اور ایمان بھی مضبوط ہو۔ لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب ہم ایمان کے دامن کو ترک کر بیٹھے ہیں اور اللہ میاں سے صرف نظر کر کے پیروں اور مزاروں کی اتباع میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ میاں کی بجائے ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دعا نہیں تو ان کے وسیلے ضرور بناتے ہیں۔ چنانچہ اللہ میاں فرماتے ہیں البقرہ میں، ترجمہ: جب اب سے میرے متعلق میرے بندے پوچھے تو انہیں بتا دے کہ میں ان سے قریب ہوں۔ دعا مانگنے والا جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، پھر مجھے ہی کو مانے اور مجھ سے ہی پر ایمان لائے۔ بہرکیف ہمیں اس آیات کریمہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے نہایت قریب ہے، اور اس ہی پر ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ اس ہی میں ہماری ہدایت و فلاح مرموز ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا، کیونکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ بس معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری شرط ہے، لہٰذا ہمیں رجوع اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ میاں ہم سے راضی ہو اور ہماری دعائیں بھی اس کی بارگاہ میں مقبول ٹھہریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔